یہ کہانی ایک فیملی کی ہے جو رات گئے ساحل پر گئے، لیکن اس رات ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کو چوکا کر رکھ دے گا۔ آئیے جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی ایک سپورٹ ہمیں نئی کہانیاں لانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ کہانی ایک فیملی کی ہے، ماں، باپ، ایک نوجوان لڑکی اور اس کا چھوٹا بھائی، جو شہر کی تھکن سے نکل کر ایک پرسکون رات گزارنے کنڈ ملیری کے ساحل پر گئے تھے۔ رات کا وقت تھا، چاند آدھا نکلا ہوا اور سمندر کی لہریں خاموشی سے ٹکرا رہی تھیں۔ بابا، یہاں کتنا سکون ہے نا؟ ننھے ریحان نے کہا۔ ہاں بیٹا، لیکن رات زیادہ گہری ہو رہی ہے، زیادہ دور مت جانا، ماں نے نرمی سے تنبیہ کی۔ تبھی انشال کو ریت پر عجیب و غریب نقش قدم دکھائی دیتے ہیں۔ وہ انسانی نہیں تھے، جیسے کسی الٹی طرف چلنے والے نے چھوڑے ہوں۔ لڑکی آہستہ آہستہ ان نقش قدم کا پیچھا کرنے لگتی ہے۔ وہ ایک ٹوٹی پھوٹی سی جھونپڑی تک پہنچی۔ اندر اندھیرا تھا اور کسی نے سرگوشی میں اس کا نام پکارا، انشال۔ اندر سے نکلنے والی روشنی سرخ تھی۔ جھونپڑی میں ایک کالا کپڑا بچھا تھا، اس پر کسی کا خون خشک ہوا پڑا تھا، اور درمیان میں ایک پرانی جلی ہوئی تصویر۔ یہ تصویر انشال کی اپنی تھی۔ یہ کیا ہے؟ کس نے؟ تبھی پیچھے سے ایک سایہ اس کے قریب آیا۔ کالا جادوگر۔ تو آ گئی، جیسا میں نے بلایا تھا۔ کچھ فاصلے پر ماں کو انشال کی آواز سنائی دی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی، باپ اور ریحان بھی پیچھے، لیکن جھونپڑی غائب ہو چکی تھی۔ وہاں صرف ریت تھی، اور ایک تیزی سے ہائی وے پہ بھاگ رہی ہے۔ اندر ماں رو رہی ہے، بچہ بے ہوش ہے، اور باپ گھبراہٹ میں ڈرائیو کر رہا ہے۔ انشالہ غائب ہو چکی تھی۔ ریحان پہ کوئی سایہ سوار تھا، اور وہ گڑیا اب بھی ماں کے ہاتھ میں تھی۔ ہمیں واپس جانا ہوگا، ماں نے زور سے کہا۔ پاگل ہو گئی ہو، وہ جگہ منحوس ہے، ہم صرف کسی بزرگ کے پاس جائیں گے، باپ نے غصے میں کہا۔ کمرہ زوم کرتا ہے گڑیا پر، اب اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ ماں کا ہاتھ جلنے لگتا ہے۔ یہ گڑیا تو جیسے زندہ ہے۔ دھواں نکلتا ہے اور اچانک گڑیا نیچے گر جاتی ہے۔ ریحان، جو اب تک بے ہوش تھا، آہستہ آہستہ بولتا ہے، وہ واپس آ رہی ہے انشاللہ۔ اس کے ماتھے پر خون کے دھبے بننے لگتے ہیں، جیسے کسی نے تعویذ کھینچا ہو۔ سین شفٹ ہوتا ہے۔ وہی ساحل، رات کے 3 بجے۔ انشاللہ اب ایک تاریک غار میں قید ہے۔ اس کے ہاتھ بندھے ہیں، اور سامنے وہی کالا جادوگر۔ تیرے خون سے ہی اس رسم کو مکمل کرنا ہے۔ جادوگر ایک پرانی کتاب کھولتا ہے جس کے الفاظ خون میں لکھے ہوتے ہیں۔ تو نہیں بچے گی، تیرے خاندان کے ہر فرد کو میرے رب کے قدموں میں لاؤں گا۔ انشاللہ آنکھیں بند کرتی ہے اور دل میں کچھ پڑھنے لگتی ہے۔ یا اللہ میری مدد کر، یا علی مدد۔ سین بلیک آؤٹ، اور کار اچانک رک جاتی ہے۔ باپ کار سے اترتا ہے، سامنے ایک پیر بابا کا مزار۔ بابا جی، تم نے اس ساحل پہ قدم رکھا جہاں صدیوں سے کوئی انسان رات کو نہیں گیا۔ اب تمہارے بچے کو وہ چیز اپنے قبضے میں لے چکی ہے۔ صرف ایک طریقہ ہے، واپس جا کر اس جھونپڑی میں وہ کتاب جلاؤ اور انشاللہ کو خون کا نذرانہ دیے بغیر بچاؤ۔ فیملی اب دوبارہ اسی منحوس ساحل کی طرف رواں تھی، لیکن اس بار وقت کم اور دشمن سائے میں چھپا تھا۔ جھونپڑی کے اندر جادوگر رسم شروع کر رہا ہے۔ انشاللہ کی آنکھیں بند ہیں۔ جادوگر چاقو اٹھاتا ہے۔ تبھی باہر زور کی آندھی چلتی ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، باپ آگے بڑھتا ہے، ہاتھ میں وہی سرخ تعویذ۔ بس اب ختم ہو جا، باپ تعویذ جادوگر کی کتاب پہ پھینکتا ہے۔ کتاب جلنے لگتی ہے اور جادوگر چیخ اٹھتا ہے، نہیں! سب کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم نے چھوڑا تھا۔ انشال کی حالت سنبھل چکی تھی، لیکن ساحل کی وہ خنک راتیں اب بھی اس کے خوابوں میں زندہ تھیں۔ ریحان اب چپ چپ سا رہتا تھا، اور ماں باپ نے ساحل کا نام لینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مگر کالا جادو کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ بس روپ بدلتا ہے۔ رات کے 3 بجے ریحان کا کمر ریحان نیند میں تڑپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، سانسیں بے قابو، اور ماتھے پر پسینہ۔ دیوار پر سایہ حرکت کرتا ہوا۔ ریحان ڈرتے ہوئے،
कौन है? चुप, सिर्फ एक सरगोशी सुनाई देती है। सरगोशी, किताब जलाई गई मगर मैं नहीं। इंशियाल का ख्वाब। इंशियाल एक सुनसान झोपड़ी में खड़ी है। एक जली हुई किताब ज़मीन पर है। इसके ऊपर एक खून आलूद हाथ आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता है। जादूगर बेजान आवाज़ में, मेरी आखिरी सांस तुम्हारी ज़िंदगी की शुरुआत ही, अब लौट आया हूँ। माँ बाप को अजीब आवाज़ें आती हैं। बाप रात को बाहर निकलता है, दरवाज़ा खुद बंद हो जाता है। सामने ज़मीन पर काला खून से एक दायरा बना होता है। माँ रोते हुए, ये सब दोबारा क्यों हो रहा है? हमने तो किताब जला दी थी। पीर बाबा की वापसी। वही पीर बाबा अब एक अलग रंग में नजर आता है। चेहरा संजीदा, आंखें सुर्ख, हाथ में सुरमादान नहीं, एक काला चिराग। पीर बाबा खामोश लहजे में, तुम्हें लगता है कि जादू ख़त्म हो गया? जादू नहीं मरता, बस नया जिस्म ढूंढता है। रेहान के कंधे पर हाथ रखते हुए, अब ये लड़का मेरे काम आएगा। इंशियाल आईने में देखती है अपना चेहरा, लेकिन आंखों में काला पानी। कमरे में अचानक रोशनी चली जाती है। ट्रेर आहिस्ता आवाज़ में, जादूगर लौट आया है। अब ना साहिल महफूज है, ना ये ख़ानदान। ये सिर्फ आगाज़ है, असल खेल अभी बाकी है। क्या आप तैयार हैं अगले हिस्से के लिए? तब तक रात को आईना मत देखना। जादूगर की वापसी ने सिर्फ खौफ ही नहीं बल्कि सच्चाइयों की चादर भी हटा दी। अब सब कुछ वाज़े हो रहा था, और सबसे बड़ा राज ये था कि पीर बाबा खुद भी काला जादूगर था। रेहान अब डरने वाला नहीं था। उसने एक पुरानी कब्र से अपनी नानी का तावीज़ निकाला, वो तावीज़ जो सिर्फ खून से ताकत हासिल करता था। रेहान सरगोशी में, अब मैं तेरी चालें समझ गया हूँ पीर। इस बार मैं तेरा शागिर्द नहीं, तेरा दुश्मन हूँ। पीर बाबा ने अपना इमामा उतारा। उसके सर पर सांपों का ताज था, ज़बान दो शाखी, आँखें सियाह। पीर बाबा, रेहान, जिस चीज़ को तुम शिकस्त समझ रहे हो वो तो मेरी असल ताकत है। रेहान गुस्से में, तू जो भी हो अब ख़त्म होगा। रेहान अपने बाजू पर चाकू चलाता है, खून से दायरा बनाता है। इंशाल और बच्चा दायरे के अंदर, माँ बाप दरवाजे के बाहर खड़े चीख रहे होते हैं। ये दायरा रेहान की आखिरी कोशिश थी, जादूगर को बंद करने की, हमेशा के लिए। बादल गरजते हैं, ज़मीन कांपती है। पीर बाबा हुआ में बुलंद होकर चीखता है, सब जल जाएगा, तुम सब। रेहान तावीज़ को ज़मीन पर माराते, ज़मीन फटती है। पीर बाबा चीखता है। एक सियाह साया हुआ में तहली हो जाता है, खामोशी छा जाती है। रेहान ज़मीन पर गिरा पड़ा है, लेकिन ज़िंदा है। इंशाल रोते हुए, भाई तुमने हमें बचा लिया। रेहान आहिस्ता आवाज़ में, ये सिर्फ शुरुआत थी, सच्चाई अभी दफन है। क्या जादूगर वाकई ख़त्म हुआ, या वो अब किसी और शक्ल में तुम्हारे साथ खड़ा है? अगले हिस्से का इंतज़ार करें, और रात को तावीज़ खोलने की कोशिश मत करना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं क्या आपने कभी रात के साहिल पर कुछ अजीब महसूस किया है।